نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد الله بكماله أشرف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلو علیہ وآلہ۔ اللہ جل شانہ کا کروڑ بار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کر اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا نامدار نبی تاجدار ارب و عجم فخر بنی آدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت سے پیدا فرمایا ہے۔ اس بات پر رب کائنات کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ رب کریم نے ہم پر یہ احسان کیا ہے، ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا امتی بنایا ہے۔ وقت بڑا مختصر ہے، جناب علامہ بلال صاحب کے بعد بیان کرنا میں نہیں چاہتا تھا، مجھے بڑا لطف آ رہا تھا اور بابا جی کی یاد آ گئی آپ کو سن کے، دل یہی چاہتا تھا کہ آپ بولتے رہے اور ہم سنتے رہے۔ خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ آپ چند سالوں میں 100 سال سے بھی زیادہ امت کو جگا کے چلے گئے۔ ایک 100 سال تک یہ جو نعرہ لگ گیا ہے نا، انشاءاللہ اب ہماری قبروں تک بھی نہیں رکے گا کہ قبر کے اندر سے بھی یہ آواز آتی رہے کہ لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں۔ مجھے آپ کا میں تو 2 دفعہ بولا بھی ہے کہ آپ جناب بیان فرمائیں، ہم سنتے رہیں۔ باقی اسد بھائی کا اصرار ہے، جیسا کہ میرا تعارف کروایا گیا ہے کہ تحریک عظمت قرآن کا میں جنرل سیکرٹری ہوں، تو عظمت قرآن کے حوالے سے ہی ہم بات کریں گے۔ آج قرآن عظیم ہماری بدنصیبی ہے کہ جتنی قرآن عظیم کی بے ادبی آج اس دور میں ہو رہی ہے، شاید کسی دور میں بھی ایسی بے ادبی نہیں ہے، بلکہ یوں اگر کہوں کہ کسی امت نے اپنی کتاب کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جو آج ہم اپنی کتاب کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ہمیں قرآن عظیم کچرے کے ڈھیر سے مل رہے ہیں، قرآن عظیم کے پارے گلیوں میں بکھرے پڑے، قرآن عظیم کی آیتیں اور صورتیں ردی میں بیچی جا رہی ہیں، قرآن پاک ردی میں بیچے جا رہے ہیں، اور بے ادبی کا ایک ایسا طوفان ہے کہ کوئی گلی، کوئی محلہ، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جس جگہ پر رب کریم کا نام نہیں گرا ہوگا، جس جگہ پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اس میں گرامی نہیں گرا ہوگا۔ کون گرانے والا ہے؟ ہمارے گھروں سے اخبارات کے ذریعے، رسائل کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، کاپیوں کے ذریعے یہ کاغذات نکلتے ہیں اور ردی پر چلے جاتے ہیں، کچرے پر چلے جاتے ہیں، پاؤں کے نیچے آ جاتے ہیں، کہیں اس میں پکوڑے رکھ کے بیچے جا رہے ہیں، کہیں نان رکھ کے بیچے جا رہے ہیں۔ تحریک عظمت قرآن کا یہ مشن ہے کہ عظمت قرآن کی عظمت کو اجاگر کرنا، رب کریم کے نام کے ادب کو، شعور کو بیدار کرنا، اور امت کو یہ بات بتانا کہ اس طریقے سے، اس وجہ سے ہمارے گھر سے بے ادبی ہو رہی ہے اور رب کا نام کچرے پہ گر رہا ہے۔ شرح الصدور کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، جو قرآن عظیم سے عقیدت رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے ایک بڑی پیاری حدیث مبارکہ نقل کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو بندہ قرآن عظیم سے محبت رکھنے والا ہے، قرآن عظیم کو محبت سے پڑھنے والا ہے، قرآن عظیم کی تلاوت کرنے والا ہے، سننے والا ہے، قرآن عظیم کو حفظ کرنے والا ہے، جب وہ بندہ مر جاتا ہے، اس کو کفن پہنایا جاتا ہے، قرآن عظیم اس کے کفن میں داخل ہو جاتا ہے۔
کہ کس کے کفن میں داخل ہوتا ہے؟ جو قرآن عظیم سے محبت کرنے والا ہے۔ اس بندے کے کفن میں کبھی بھی قرآن عظیم داخل نہیں ہوگا جس کے گھر میں قرآن عظیم پڑھا ہے اور کئی سالوں سے اس نے پڑھا بھی نہیں چھوڑا، دیکھا بھی نہیں اس کو قرآن عظیم کا حال کیا ہے، اس کی حالت کیا ہے۔ یہ اس کے لیے یہ حدیث مبارکہ نہیں ہے، یہ اس کے لیے جو قرآن عظیم سے محبت رکھتا ہے، پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، کہ جب وہ مر جاتا ہے قرآن عظیم اس کے کفن میں داخل ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں قرآن عظیم اس کے سینے پہ بیٹھ جاتا ہے، والے کے سینے پر بیٹھ جاتا ہے۔ اب جب بندے کو کفن پہنایا جاتا ہے، کفن پہنانا اس بات کی دلیل ہے، علامت ہے کہ جب کسی کو کفن باندھ دیا جاتا ہے، اس کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں، اس کے یار سجن، بیٹی، بہن، بھائی، باپ، ماں، سب اس مرنے والے کو چھوڑنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو گئے ہیں کہ اب ہم سے جدا ہو رہا ہے، ہم سے دور جا رہا ہے۔ دیکھیں کیسی بات ہے، جب سارے رشتے چھوڑنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، قرآن اپنا رشتہ نبھانے کے لیے کفن میں داخل ہو رہا ہے، کفن میں داخل ہو رہا ہے۔ اب اس بندے کی میت کو اٹھایا جاتا ہے، قبرستان کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ قبر کا اندھیرا بڑا سخت ہے، سنتے ہی آئے ہیں، ہمیں پتہ بھی ہے، کیونکہ محمد بوڑھا صاحب فرماتے ہیں میں سنیا پیا دے دیس اندر کہنیاں ڈاڈیاں مشکلہ پاریاں نے، ایک کوٹھڑی ملنی رہن خاطر جنوں بوے تے نہ باریاں نے۔ اب مسافر چلا ہے اس گھر کے لیے جس کو دروازہ بھی نہیں ہے، کھڑکی بھی نہیں ہے، جو کیڑوں کا گھر ہے۔ اب جب بندہ جاتا خوف تو ہوگا نا اس کو۔ دیکھیں ایک مجرم ہے، اس کی لڑائی ہوتی ہے اس گاؤں کے اندر، پولیس آتی ہے، اس نے پکڑ لیا، اس کو پکڑ کے لے کے جا رہی ہے۔ اس علاقے کا جو ایم پی ہے وہ بھاگ کے آتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے تم نے گھبرانا نہیں، میں تمہارے ساتھ جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں تمہیں ہاتھ کیسے لگاتے ہیں۔ بتائیں اس مجرم کے دل میں خوف ہوگا، ڈر ہوگا، اس کو پتا ہے علاقے کا ایم پی ہے میرے ساتھ جا رہا ہے، چودھری میرے ساتھ ہے، مجھے یہ ہاتھ کیسے لگا سکتے ہیں، ابھی یہ مجھے لے کے واپس آ جائے گا۔ اور جس کے ساتھ دنیا کا چودھری جائے وہ دنیا کی پولیس سے نہ ڈرے، اور جس کے ساتھ قرآن قبر میں جا رہا اس کو قبر کا ڈر کیسا، اس کو قبر کا خوف کیسا، اس کو قبر کا اندھیرا کیسا۔ اور جب قبر میں رکھ کر سارے بندے چھوڑ کر اس کو واپس آ جاتے ہیں، گھر کی طرف لوٹ جاتے ہیں، سارے رشتہ دار، وہ یار سجن، وہی نمبر پوٹا کہنے سی یار بڑا یار کہنے سی ستا خوب نبانیاں یاریاں نے، اور سارے یار یاریاں نبانیوں سے چھڑ کے چلے جاتے ہیں۔ جب چلے جاتے ہیں نا وہ قرآن عظیم اس سے کہتا ہے تو گھبرانا نہیں۔ دیکھیں قرآن عظیم کی محبت، امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں، قرآن عظیم فرماتا ہے انہیں گھبرانا نہیں ہے، میں اس وقت تک تجھے نہیں چھوڑوں گا جب تک تیری بخشش نہ ہو جائے۔ قرآن عظیم پھر قبر سے نکلتا ہے، آسمان کی طرف چلا جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آتا ہے، آ کے بندے سے کہتا ہے گھبرا گیا اور ڈر گیا تھا، میں تجھے چھوڑ کے چلا گیا ہوں۔ قرآن عظیم فرماتا ہے مجھے اللہ کی عزت و جلال کی قسم میں اس وقت تک تجھے نہیں چھوڑوں گا جب تک تو جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ جو قرآن عظیم سے محبت کرنے والے ہیں، قرآن عظیم ان پر ایسا اپنا فضل کرے گا، کرم کرے گا، قبر میں بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، حشر میں بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، روز محشر رب کی بارگاہ میں بخشش کروا کر جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن یہ اس کے لیے ہے جس کے گھر سے قرآن عظیم میں نہیں لکھا ہوگا، جس کے ہاتھوں سے قرآن عظیم کے صفحے دامت برکاتہ عالیہ۔ آپ مجھے ایک دفعہ فرمانے لگے سمیر بھائی اگر کسی نے زمین سے ایک علم اٹھا لیا اس نے بھی قرآن اٹھایا، ایک علم جس نے زمین سے اٹھایا، تو جس نے ایک علم زمین پر گرایا اس نے بھی قرآن گرایا، تو ایک علم جس نے اٹھایا اس نے بھی قرآن اٹھا لیا۔ آج ہم دیکھیں ہمارے گھروں سے قرآن ندی میں بک رہے ہیں، میں بار بار یہ کیوں کہہ رہا ہوں، یہ ضرور ہمارے گھر سے بکتے ہیں، کوئی بندہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے گھر سے تو قرآن نہیں بکا۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، ہمارے بچے سکول پڑھتے ہیں، حضرت بلال بھائی چھٹی کلاس سے جب وہ 7ویں میں چلے جاتے ہیں، 5ویں سے 6ویں میں 10ویں میں جب وہ کلاس اگلی کلاس میں جاتے ہیں، ان کی جو پچھلے سال کی کتابیں ہوتی ہیں کبھی آج تک کسی اپنے باپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا وہ کدھر ہے، وہ کتابیں کدھر گئی ہیں، کسی نے نہیں پوچھا اپنے بیٹے سے۔
اور یقیناً وہ کتابیں ردی میں بیچ دی جاتی ہیں. ان کتابوں کے اندر ایک کتاب ہے جسے اسلام یاد کرتے ہیں, دین یاد کرتے ہیں. اس کے اندر قرآن عظیم کی صورتیں لکھی ہوتی ہیں, قرآن عظیم کی آیات لکھی ہوتی ہیں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک لکھی ہوتی ہے. کیا ہمارے گھر سے وہ ردی میں نہیں بکتی؟ کیا وہ قرآن نہیں ہے؟ کیا وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور درود پاک نہیں ہے جو ہم ردی میں بیچ دیتے ہیں؟ آج تو ایسا دور آ گیا ہے کہ قرآن عظیم ردی میں بیچے جا رہے ہیں. ایک ردی والا بڑا کباڑ خانہ تھا, اس کا کال کرتا ہے جناب 2 قرآن پاک میرے پاس ہے, آگے وہ لے جائے. ہم اس کے پاس گئے, جا کے اس نے پوچھا بھائی کدھر ہے قرآن پاک؟ اس نے بڑے خوبصورت 2 قرآن پاک, نئے قرآن پاک جو سعودی عرب سے آتے ہیں نا سبز رنگ کے, وہ اس نے میرے ہاتھ میں رکھ دیے. میں نے کہا بھائی تو قرآن بھی خریدتا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں خریدتا تو نہیں ہے, وہ دھوکے سے دے گیا ہے. اور میں کہا یار تو نے قرآن عظیم میں کیسے دھوکہ کھا لیا؟ وہ کہتا ہے بات اصل میں یہ ہے کہ ایک بندہ بوری لے کے آیا ردی کی. میں نے اسے پوچھا اس میں کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اخبار ہے اس میں. میں نے اسے پوچھا کوئی اور چیز تو نہیں؟ کہتا نہیں صرف اخبار ہے. میں نے اس کو تولا, اس کو پیسے دے دیے. جب وہ چلا گیا میں نے چاہا کہ اس کو پلٹی کر کے اس میں اخبار ترتیب لگا کے میں رکھ دوں. میں نے اخبار کو زمین پر گرایا تو اس میں سے 2 قرآن پاک نکلے. یہ ہمارا حال ہو چکا ہے. ہم اپنے گھر سے قرآن عظیم کا حالت میں ہمارے گھروں سے قرآن عظیم کی بے ادبی ہو رہی ہے. ہماری دکانوں کے اندر, ہمارے دفتروں کے اندر, ہمارے کارخانوں کے اندر, اخبارات کے ذریعے, رسائل کے ذریعے یہ بے ادبی ہم نے روکنی ہے. ہم نے آج کے بعد اس بات کی نیت کر کے یہاں سے جانا ہے کہ آج کے بعد کوئی بھی کتاب ردی میں نہیں ہم بیچیں گے, کوئی بھی رسالہ ردی میں نہیں بیچیں گے, کوئی بھی کاپی ردی میں نہیں بیچیں گے. اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب ہماری گلی میں ہمارے رب کا نام نہیں گرا ہوگا, قرآن عظیم کا ادب ہوگا اور سر عام ہوگا. اور تحریک عظمت قرآن کا یہی مشن ہے. اللہ